ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جی ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری خاک پائے پنجتن پاک پھر آپ کی خدمت میں ایک نیا اور دلچسپ موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آل کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیے تاکہ ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد حاصل ہو سکے۔ قابل صد احترام سامعین اکرام، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں اس کا عنوان ہے تعزیہ داری کا آغاز۔ تعزیہ داری کے متعلق لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں تعزیہ داری کا آغاز تیمور لنک نامی ایک شخص نے کیا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ تیمور لنک نے 1398 عیسوی سن میں دہلی کے سلطان محمد تغلق پر حملہ کیا اور الزام یہ تھا کہ ہم نے جن باغی پٹھانوں کو سمرقند، بلخ، بخارا اور قندھار سے شہر بدر کر دیا تھا، ان باغیوں کو ہند میں کیوں پناہ دی۔ گویا تیمور لنک اسی قصور میں دہلی کو 15 دنوں تک لوٹتا رہا۔ عیسوی سن 1398 میں تیمور لنک نہ تو ہند کا بادشاہ تھا، نہ دہلی کے کسی حصے پر حکومت کر سکا اور نہ دہلی کے باہر کسی علاقے میں پہنچ سکا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب کہ ہند کے ہر گوشے، کراچی، کچھ، کوکن سے آسام، ناگا، گارو، کھسیا تک، کشمیر، پشاور سے سندری، مالابار تک اور جزائر لکشدیپ، مالدیپ، انڈمان، نکوبار تک تعزیہ داری جاری ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ صرف 15 دنوں میں تیمور لنک نے چھو منتر سے تعزیہ داری جاری کر دی، جبکہ اس زمانے میں نہ ریل، نہ تار تھا اور نہ تیمور لنک کوئی نبی یا پیغمبر تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی تیمور لنک کے خاندان سے اورنگزیب عالمگیر تھا، جس نے 1659 سے تقریباً 1707 یعنی 50 سال تک ہند پر حکومت کیا اور عمر بھر تعزیہ و مزارات کے خلاف جنگ کرتا رہا۔ اگر تعزیہ داری کی شروعات 15 دنوں میں تیمور لنک جیسا ایک لٹیرا کر سکتا تھا تو اورنگزیب عالمگیر جیسا ایک بادشاہ 50 سال میں ختم بھی تو کر سکتا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تیمور لنک 1398 عیسوی سے پہلے 1176 عیسوی سن میں خواجہ غریب نواز آئے تو ہند میں تعزیہ داری جاری تھی، اور خواجہ صاحب سے پہلے عیسوی سن 998 میں محمود غزنوی نے ملتان کے حاکم ابو الفتح لودھی پر حملہ کیا تو تعزیہ داری جاری تھی۔ ان سے پہلے عیسوی سن 900 میں ابو الفتح لودھی کے دادا داؤد بن نصیر بن حمید ملتانی جو تعزیہ دار تھے، جن کے خلاف
علماء وقت نے فتویٰ نکالا تھا کہ حمید ملتانی باطنی اور کرامتی ہے۔ مصباح حقیقت صوفی شمع نیازی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ اس زمانے میں تعزیہ داروں کے خلاف بولے جاتے تھے، جیسے اس زمانے میں تعزیہ داروں کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، تو اس زمانے میں تعزیہ داروں کو باطنی اور کرامتی کہتے تھے۔ اب ناظرین بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ مخالفین تعزیہ صرف 1398 عیسوی تک جانتے ہیں، مگر تیمور لنگ سے 600 سال پہلے ہند میں تعزیہ داری کی تواریخ سے وہ ناواقف ہیں۔ اب بتائیے، تیمور لنگ سے 600 سال پہلے آپ کہاں تھے؟ یہ سوال مخالفین تعزیہ سے ہے۔ بہت سے مخالفین تعزیہ یہ تحریک بھی چلاتے ہیں کہ تعزیہ داری بدعت ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، اس کا کوئی جواز نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ تعزیہ داری جائز ہے۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امانت دار ہیں، ان کے خلاف جنگیں کر کے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے پیروکاروں پر ظلم کیا گیا، ان کے ماننے والوں پر ظلم کیا گیا، یہاں تک کہ جمعہ کے خطبوں میں مولا علی علیہ السلام اور ماں فاطمہ کو گالیاں دلوائی گئی۔ برسر ممبر 10 سال جمعہ کے خطبوں میں مولا علی علیہ السلام اور ماں فاطمہ کو گالیاں دی گئی۔ وہ دشمنی تو بخوبی ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ عموی حکومت کے ماننے والے تھے، عموی تعلیمات پر عمل کرنے والے تھے، ہاشمی اصولوں کے خلاف تھے، ہاشمیت کے خلاف تھے، آل ہاشم کے خلاف تھے۔ لیکن ان لوگوں کی مخالفت ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے جو مولا امام حسین علیہ السلام کی نشانیوں سے بغض رکھتے ہیں، ان سے اختلاف رکھتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں، اپنے قیاس کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق جو بات ٹھیک لگتی ہے اپنے پیروکاروں کو حکم دے دیتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اور وہ بات جو ان کے ماحول کے حساب سے نہیں ہے پیروکاروں کو کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ ہم پوچھتے ہیں تعزیہ داری میں کیا برائی ہے؟ وہ پرسہ کربلا ہے، مولا امام حسین کی یاد آوری ہے۔ جیسے کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ کیا تعزیہ داری کی کوئی تواریخ بھی ہے؟ تو جواب میں صوفی شمع نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تعزیہ داری حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصیت کے مطابق ہے، اور اس وصیت کے مطابق جو تعزیہ داری کی تاریخ ہے وہ 10 اپریل 632 عیسوی سن ہے، بمطابق 28 صفر بروز بدھ، جس کو آخری چہارشنبہ کہا جاتا ہے، تعزیہ داری کی وصیت ہوئی۔ قوم خیاط یعنی جو پیشہ ور درزی ہوتے ہیں، قوم عمار پیشہ راج مستری جو ہوتے ہیں، اسی تاریخ سے تعزیہ داری کرنے لگے، بلکہ پیشہ خیاط و معمار کے یہاں آج تک یوم آخری چہارشنبہ مناتے ہیں۔ اس دن
وہ کام نہیں کرتے، تعطیل یعنی چھٹی مناتے ہیں۔ باقی دنیا کے تمام مسلمان بھائیوں نے 50 سال بعد تعزیہ داری شروع کی، جو آج تک منائی جاتی ہے۔ لیکن تعزیہ داری کی پہلی تواریخ بتاریخ 28 صفر بروز بدھ آخری چہارشنبہ ہے۔ تاریخ مورخہ 10 اپریل 632 عیسوی سن ہے۔ دوسری تواریخ واقعہ کربلا ہے۔ اس کے بعد باقاعدہ امام حسین علیہ السلام و یزید کے ماننے والوں کے دو راستے بن گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے تعزیہ دار کہلائے اور اہل معاویہ و یزید صرف مسلمان کہلائے۔ اہل معاویہ و یزید مسلمانوں نے تعزیہ داروں پر بھی ظلم و ستم کیے، بہت سے لوگوں کو مارا، بہت سے لوگوں کو اپنی حکومتوں سے شہر بدر کر دیا۔ تعزیہ دار عرب چھوڑ کر جہاں بھی گئے، بعض زمانوں میں حجاج بن یوسف اور محمود غزنوی نے ان پر حملے بھی کیے اور طرح طرح کے ظلم و ستم کیے۔ وہی شہر بدر مظلوم تعزیہ دار کسی نہ کسی طرح ہندوستان، غورستان، چین، ازبکستان وغیرہ ملکوں میں پناہ لی۔ ان کی آل اولاد آج جہاں کہیں بھی موجود ہیں، اپنی تواریخ اور تعزیہ کی تاریخ ظاہر کر رہے ہیں، اور ان میں وہ حسینی آثار قدیم بھی پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر قدیم ہندوستان کی حالت کا معائنہ کریں۔ ملک ہند میں مہاجرین تعزیہ دار بھی پہنچ چکے تھے، اور حملہ ور محمد بن قاسم اور محمود غزنوی کے ماننے والے بھی پہنچے۔ وہ اپنا خاندانی کرتب دکھانے لگے، لوٹ پاٹ کرنا، غیروں کی عزت و آبرو اور عبادت گاہوں سے کھیل کھیلنا وغیرہ دیکھ کر ہند والے کل مسلمان سے تعجب اور نفرت کرنے لگے کہ اسلام کو تو رحمت سنا تھا، مگر یہ مسلمان رحمت نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ اسی وقت ہند میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور ایک تحریک چلائی۔ فارسی میں ایک قطعہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین شاہ ہے، شاہوں کے بادشاہ ہے، حسین دین ہے، دین کے پناہ ہیں، سر دے دیا نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، قسم خدا کی بنیاد لا الہ ہے حسین۔ حسین شاہ ہے، بادشاہ ہے حسین، حسین دین ہے، دین کی پناہ حسین، سر دے دیا نہ دیا ہاتھ میں یزید کے ہاتھ، قسم خدا کی بنیاد لا الہ ہے حسین۔ تعزیہ داری بدعت نہیں ہے، بحکم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعزیہ داری کو انجام دیا گیا ہے۔ لیکن لا اکراہ فی الدین، اگر کوئی تعزیہ داری سے مخالفت کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن جو تعزیہ دار ہیں وہ تعزیہ داری کرتے رہیں۔ جو بالکل نہیں کرتا ان پہ کوئی زور زبردستی یا جبرن نہیں ہے۔ مولا کریم ہر انسان کو، ہر مسلمان کو صحیح سمجھنے اور صحیح سمجھ کر چلنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، رسول و آل رسول کی محبت میں غرق رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رسول و آل رسول سے جو بغض رکھتے ہیں ان کی صحبتوں سے بچائیں۔ آمین ثم آمین۔